میں آج بات کروں گا برائی کے اوپر کہ برائی کا مطلب کیا ہے، یا کسی کی چگلی کرنا کیا ہے، یا عیب جوئی کرنا کیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح آپ کو بڑی برکت دے۔ میری طرف سے جے مسیح کی۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 7 نمبر باب، اس کی آیت نمبر 1، خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی طرح تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ عیب جوئی مطلب ہے کہ دوسرے کی برائی جا کے تیسرے بندے کے آگے کرنا، کہ اس طرح دی گلن نہ کریا کرو کہ اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو تم نہ بولیا کرو، ٹھیک ہے۔ گل انج ہے کہ ہن ایک پاسٹر ہے، ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, دعا کروانے ہیں، واپس آ جانے ہیں، ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ بارے برخلاف بولنے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنے پھلوں کی وجہ سے پہچانے جاؤ گے، ٹھیک ہے، کہ اچھا انسان اپنے دل کے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا انسان اپنے دل کے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ میرے بات کرنے کا یا کہنے کا مقصد یا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو کوئی کسی دوسرے انسان کی برائی نہ کرے وہ ٹکتا ہی نہیں۔ یہ گوانڈی ہے تو دوسرا ساتھ پڑوسی ہے، گھر ہے تو دوسرا ساتھ پڑوسی ہے، تو وہ پڑوسی کی بھی برائی کریں گے۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ تم کسی کی عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی نہیں کی جائے گی۔ تو بات کرنے کا یا کہنے کا مقصد یا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر آج ہمارا دل اچھا ہے تو ہم کسی کے لیے اپنے دل کے خزانے سے اچھی چیزیں نکالیں گے، اور جو برا انسان ہے وہ اپنے دل کے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ فرض کریں کہ ہم ایک بیج بوتے ہیں، چاہے کسی بھی قسم کا ہے، فرض کریں مینگو کا پیڑ لگاتے ہیں، تو کیا جب ہم اس کے اوپر محنت کریں گے وہ پھل نہیں دے گا تو پھر وہ ہمارے کسی کام کا نہیں، پھر ہم اس کو کاٹ کر پھینک دیں گے۔ جب وہ پھل دے گا تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں یہ خدا کی کیسی قدرت ہے، خدا کا کیسا کرشمہ ہے، خدا کا کمال ہے، خدا کا جلال ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح ہے تو میرے عزیزوں کبھی بھی کسی کی برائی نہ کرو، کیونکہ برائی کرنا بری بات ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر اسی طرح ہم بائبل مقدس مرکز کی انجیل میں پڑھیں، اس کا 3 نمبر باب، اس کی 1 نمبر آیت، تو خداوند یسوع المسیح کیا فرماتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ مرکز کی انجیل اس کا 3 نمبر باب، اس کی آیت نمبر 1۔ اور وہ عبادت خانوں میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہ گئے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس سے ان کی سخت دلی کے سبب سے نگاہ کر کے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا، اپنے ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ ہاں جی، اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ اگر وہ فقیہ فریسی نگاہ کر کے یسوع مسیح کے اوپر بیٹھے تھے کہ اگر یہ اس کو اچھا کرے گا تو ہم پھر اس کو مار پیٹ کر نکال دیں گے اس جگہ سے، لیکن وہ خود خدا تھا، وہ خود خداوند کا بیٹا تھا، پربھو یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزوں اس نے شک نہیں کیا دل میں، جس کا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو شک نہیں کرنا۔ جب خداوند یسوع المسیح کے آگے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو شک نہیں کرنا۔
ऐब जोई नहीं करनी। खुदावंद को ऐसे लोग पसंद नहीं जो दूसरों की ऐब जोई करते हैं, बल्कि हमेशा अपने प्रभु यीशु अल मसीह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि उसके आगे घुटने टेकने हैं और कहना है कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा ज़िंदा खुदा है, तू आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, और मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ और तमजीद करता हूँ, क्योंकि खुदावंद बाप राजा यीशु तू ही तारीफ़ और तमजीद के लायक है और कोई नहीं। हालेलुया। अगर अहबार में पढ़ा जाए तो खुदा का कलाम कहता है कि उसने किसको कहा फरिश्ते को कि तू मेरा बेटा है और तू मेरी दाहिनी ओर बैठेगा। उसने किसी को नहीं कहा, यहाँ तक कि वो रूहों की खिदमत भी करते हैं, किसी को नहीं कहा, क्योंकि वो खुद खुदा था। खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा थे। तो मेरे अजीज़ों, आसमान उसका तख्त है, ज़मीन उसके पाँव की चौकी है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ उनके बीच में मौजूद हूँ। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके बीच में मौजूद हो तो फिर छोड़ दो बुराइयों को, फिर छोड़ दो लड़ाई झगड़ों को, फिर छोड़ दो नफ़रत करना, क्योंकि मोहब्बत करो, मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। अगर आप किसी के ऊपर पर्दा डालेंगे तो खुदा आपके ऊपर पर्दा डालेगा। हालेलुया। अगर आप किसी के लिए सीधा रास्ता बनाएंगे तो आसमानी बाप आपके लिए सीधा रास्ता बनाएगा। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो फिर आपके भी सोचने वाले बुरा बहुत से हैं। हालेलुया। अगर आप अच्छा सोचेंगे यीशु के नाम से तो यीशु भी आपको बरकत और ज़िंदगी और ताकत देगा। अगर आप ज़िंदगी और ताकत पाना चाहते हैं, आज से अपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करो और उसके ऊपर ईमान रखो और हमेशा की ज़िंदगी पाओ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।